بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کے پاس دنیا کے حساب سے کوئی مضبوط سہارا نہ ہو، نہ کوئی بڑی نوکری ہو، نہ کوئی بڑا کاروبار ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اصل طاقت اس کی ظاہری کوششوں میں نہیں، بلکہ اللہ پر توکل، دعا اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور دولت سے نواز دے گا۔ استغفار صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ یہ اقرار ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میری طاقت محدود ہے، لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کے راستے کھلتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی رزق وہاں سے آتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی مشکل حالات میں اللہ ایسی مدد فرماتا ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، استغفار کوئی جادوئی عمل نہیں کہ انسان صرف الفاظ ادا کرے اور اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے، بلکہ استغفار کے ساتھ صبر، حلال کوشش، نماز، اللہ پر یقین اور شکر بھی ضروری ہے۔ یہ کہانی ایک بھائی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا نام بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو مشکل حالات میں اللہ کی مدد کا منتظر ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ میرے پاس ایک بڑی جائیداد تھی جس کی دیکھ بھال کرنا ضروری تھا، اور میرے گھر والوں کی ضروریات بھی میری ذمہ داری تھی۔ لوگوں کے لیے شاید یہ بات عجیب ہو کہ ایک شخص نوکری چھوڑ دے اور پھر بھی حالات کو سنبھال لے، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ نوکری چھوڑنے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیے۔ کچھ نے کہا، اب آپ کیا کریں گے؟ کچھ نے کہا، اتنی بڑی ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گی؟ کچھ لوگوں نے مجھے پریشان دیکھا اور سوچا کہ شاید اب میرے حالات خراب ہو جائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ شروع میں میرے دل میں بھی بہت سے سوالات آتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے تو میں اپنے گھر کو کیسے چلاؤں گا، اپنی جائیداد کو کیسے سنبھالوں گا، اپنے خاندان کی ضروریات کیسے پوری کروں گا۔ لیکن اس وقت میں نے اپنے دل کو ایک بات سمجھائی: میرا رزق میری نوکری کے ہاتھ میں نہیں، میرا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں گا۔ میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میں روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ شروع میں یہ صرف ایک ذکر تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ میرے دل کا سکون بن گیا۔ جب بھی پریشانی آتی میں استغفار کرتا، جب بھی مستقبل کا خوف آتا میں استغفار کرتا، جب بھی دل میں بے چینی محسوس ہوتی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاتا اور کہتا: یا اللہ، میرے حالات تو جانتا ہے، میرے گھر والوں کو تو جانتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی کوششیں نہیں چھوڑی، لیکن میرا بھروسہ لوگوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ پر ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک میرے پاس نہ کوئی نوکری آئی اور نہ کوئی بڑا کاروبار شروع ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے معاملات کو سنبھالے رکھا۔ میں اپنی جائیداد کو بھی صحیح طریقے سے برقرار رکھ رہا تھا، اپنے خاندان کی ضروریات بھی پوری کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے معیار کو بھی قائم رکھا۔ یہ میرے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ رزق صرف ایک ذریعہ نہیں ہوتا، رزق کا مالک اللہ ہے۔ مجھے ہر دن یہ احساس ہوتا گیا کہ جس رب نے مجھے پہلے رزق دیا تھا وہی آج بھی دینے والا ہے۔ اور پھر میری زندگی میں ایسے واقعات پیش آنے لگے جنہوں نے میرے یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا استغفار بن چکا تھا۔
میں نے محسوس کیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ نوکری چھوڑنے کے بعد کئی بار ایسے مواقع آئے جب بظاہر حالات مشکل نظر آئے۔ کبھی جائیداد کے معاملات سامنے آ جاتے، کبھی گھر کے اخراجات کا خیال آتا، کبھی مستقبل کے بارے میں سوچ کر دل میں فکر پیدا ہوتی۔ لیکن میں نے ایک بات اپنے دل میں مضبوط کر لی تھی کہ پریشانی کے وقت لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کرتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، یا اللہ تو میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر میرے لیے کوئی راستہ بہتر ہے تو اسے کھول دے، اور اگر کوئی چیز میرے حق میں نہیں تو مجھے اس سے بچا لے۔ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور میرے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میں نے محسوس کیا کہ استغفار نے میرے اندر کا خوف کم کر دیا تھا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ اگر میری آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ یقین آنے لگا کہ جس اللہ نے مجھے آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی سنبھالے گا۔ میں روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا تھا، کبھی سفر میں، کبھی گھر میں، کبھی فارغ وقت میں۔ میری کوشش ہوتی کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ استغفار صرف مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے پریشان کر دیتی تھیں، لیکن اب میں ہر معاملے میں اللہ کی حکمت تلاش کرنے لگا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے معاملات دیکھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ نوکری کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن آج میں پیچھے دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے لیے راستے بنائے۔ میں نے کوئی ایسا بڑا کاروبار نہیں کیا جس سے بہت زیادہ آمدنی آ رہی ہو۔ میرے پاس کوئی ایسی نوکری بھی نہیں تھی جس کی تنخواہ ہر مہینے آتی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے معاملات کو ایسے سنبھالا کہ میں اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر رہا تھا، اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور زندگی عزت کے ساتھ گزار رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اصل کامیابی صرف زیادہ مال کمانا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق میں برکت ہونا ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس محدود ذرائع ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ مطمئن رہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھا کہ بندے کو اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بنانا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے، آپ نے نوکری چھوڑ دی، پھر آپ نے خود کو کیسے سنبھالا؟ میں مسکرا کر کہتا، میں نے خود کو نہیں سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھالا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی تدبیریں کر سکتا ہے، لیکن کامیابی اور آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں آج بھی استغفار کرتا ہوں، میں آج بھی اللہ سے مانگتا ہوں، میں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، میرے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے اور مجھے کبھی اپنے راستے سے دور نہ کرنا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار مستقل مزاجی کے ساتھ استغفار شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ذکر میری زندگی میں اتنا بڑا اثر ڈالے گا۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا تھا، میں صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میری زندگی میں ایسے سکون اور آسانیاں پیدا کی جن کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب میرے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کی یہ حقیقت بیان کرنی پڑی۔ میرے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ذریعہ نہیں، لیکن میرے رب نے مجھے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی آسانیاں آتی ہیں اور کبھی آزمائشیں۔ نوکری چھوڑنے کے بعد میرے لیے سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ میں اپنے یقین کو مضبوط رکھوں۔ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے تھے کہ انسان کے دل میں وسوسے آنے لگتے تھے۔ دل کہتا ہے، کیا واقعی ہی سب ٹھیک رہے گا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کر سکوں گا؟ کیا آنے والا وقت میرے لیے آسان ہوگا؟ لیکن جب بھی میرے دل میں ایسے خیالات آتے، میں خود کو یاد دلاتا، میرا رب وہ ہے جو بنجر زمین میں بھی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے عزت کے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا سکتا ہے۔ تو پھر میرے چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟
یہ سوچ کر میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ میں دوبارہ استغفار شروع کر دیتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ میرے لیے صرف ایک ذکر نہیں رہے تھے، بلکہ میرے دل کا سہارا بن گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات بہت گہرائی سے محسوس کی کہ جب انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حالات سے ٹوٹتا نہیں، وہ لوگوں کے سہارے کا محتاج نہیں رہتا، اس کا یقین اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ میں روزانہ 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ آخر اس ذکر میں اتنی برکت کیوں ہے؟ پھر مجھے احساس ہوتا کہ استغفار انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل سے تکبر نکالتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے۔ میرے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میرے حالات دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے پاس کوئی بڑی نوکری نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ میں نے کوئی بڑا کاروبار شروع نہیں کیا، لیکن جب وہ دیکھتے کہ میرا گھر بھی چل رہا ہے، میری ذمہ داریاں بھی پوری ہو رہی ہیں اور میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو وہ حیران ہو جاتے۔ کچھ لوگ پوچھتے آپ کا راز کیا ہے؟ میں کہتا راز میرا نہیں، میرے رب کی رحمت ہے۔ میں انہیں بتاتا کہ میں نے صرف ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور وہ ہے اللہ سے تعلق۔ میں کوشش بھی کرتا ہوں، ذمہ داری بھی نبھاتا ہوں، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے اپنی ماضی کو دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں صرف اپنی طاقت اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتا تو شاید آج بہت پریشان ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کے پاس چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان کے راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نئے راستے کھول سکتا ہے۔ انسان کی منصوبہ بندی محدود ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرے دل سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسے وقت میں سنبھالا جب مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ الحمدللہ کہ اللہ نے میرے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نوازا۔ الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی پیدا فرمائی۔ اور یہی میرا تجربہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، استغفار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، صبر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں آج بھی استغفار کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد صرف دنیا کی آسانیاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے استغفار کی اس نعمت پر قائم رکھ۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک حقیقت بہت واضح سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انسان کبھی کبھی صرف ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کتنی آمدنی ہے، میرے پاس کون سا ذریعہ ہے، میرے پاس کتنے وسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ جب میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو سب سے پہلے جو تبدیلی آئی وہ میرے دل کے اندر آئی۔ میرا خوف کم ہونے لگا، میری بے چینی ختم ہونے لگی۔ مجھے یہ یقین آنے لگا کہ میرا رب میرے ہر حال کو جانتا ہے۔ اگر کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ کسی بہتر دروازے کا راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ مواقع ایسے بھی آئے جب مجھے اپنے حالات کے بارے میں سوچ کر فکر ہوتی تھی۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ اتنے بڑے معاملات کیسے چلیں گے، لیکن پھر میں اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتا۔ میں سوچتا کہ جس اللہ نے مجھے آج تک سنبھالا ہے، کیا وہ کل نہیں سنبھالے گا؟ یہ سوچ کر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ میں دوبارہ وضو کرتا، نماز پڑھتا اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر استغفار کرتا۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں صرف اتنا کہتا، یا اللہ مجھے دنیا کے سہاروں سے زیادہ اپنے سہارے پر یقین عطا فرما۔ میرے لیے استغفار کا سب سے بڑا فائدہ صرف یہ نہیں تھا کہ میرے حالات بہتر ہوئے، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ میرے اندر اللہ پر بھروسہ پیدا ہو گیا۔ پہلے اگر کوئی مشکل آتی تو دل گھبرا جاتا تھا، لیکن اب مشکل آتی تو میں سوچتا کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے اور میرا رب اس سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ یقین انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی محنت کرتا ہے لیکن برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔
انسان راستے تلاش کرتا ہے لیکن راستے کھولنے والا صرف اللہ ہے۔ آج میں اپنی زندگی کے اس سفر کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے عہدے، نوکری، کاروبار یا مال میں نہیں ہوتی۔ اصل طاقت اس یقین میں ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا جب میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ شاید اب میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ لوگ دنیا کے حساب سے سوچتے تھے کہ اگر آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ختم ہو جائے تو زندگی کیسے چلے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسان کے اندازوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جس چیز کا خوف انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے، کبھی کبھی وہی چیز اللہ کی طرف سے ایک نئی تربیت اور ایک نئے یقین کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اپنے رب کی طرف واپس آئیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، حلال کوشش جاری رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں۔ آپ کی خاموش دعائیں بھی جانتا ہے اور آپ کے دل کی ہر کیفیت بھی جانتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ میں استغفر اللہ لکھ دیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ کسی نا امید دل کو امید مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔